ارض، نور ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا۔ نور کسے کہتے ہیں؟ لسان العرب کے مصنف نے اس کی جو وضاحت لکھی ہے میں مختصراً عرض کر رہا ہوں، میں نے آگے اصل میں چلنا ہے۔ میں الظاہر فی نفسہ المظہر لغیرہ یسمى نورا، فرمایا کہ نور سے مراد وہ چیز ہے جو خود بخود روشن ہو اور جو اس کے سامنے آ جائے وہ بھی روشن ہو جائے۔ اس معنی کو یاد رکھنا ہے، اسی معنی کے اندر ہی لطف آ رہا ہے۔ اللہ نور السماوات، میں نور کا معنی بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا نور کس کو کہتے ہیں؟ جو خود بخود روشن ہو۔ نور کہتے ہیں جو خود بخود روشن ہو اور جو اس کے سامنے آئے وہ بھی روشن ہو جائے، وہ بھی روشن ہو جائے۔ اور اگلی بات خالق کائنات نے فرمایا مثل نورہ، اپنے نور کی مثال کس طرح دی؟ فرمایا کمشکات فیہا مصباح، فرمایا اس مشکات کی طرح ہے۔ مشکات کس کو کہتے ہیں؟ مشکات عربی زبان کا لفظ ہے۔ مشکات یہ محراب کا کونا بنا ہوا ہے، یہ 3 اطراف سے بند ہے اور ایک طرف سے کھلا ہے۔ پرانے زمانے میں مساجد کے اندر روشنی کا اہتمام کرنے کے لیے دروازے کے ساتھ ایک تاک کے ساتھ ایک سوراخ سا رکھا جاتا تھا اور اس کو خوبصورت بنایا جاتا تھا۔ جس طرح ہمارے محراب کو خوبصورت بنایا گیا ہے نا، اس طرح اس کو خوبصورت بنایا جاتا تھا اور چراغ اس چراغ دان کے اندر رکھا جاتا تھا، دیا جلایا جاتا تھا اور اس کے اندر مختلف قسم کے تیل جو میسر ہوتے تھے، کہیں مٹی کا تیل جلایا جاتا تھا، کہیں سرسوں کا تیل جلایا جاتا تھا۔ پرانے زمانے کی بات عرض کر رہا ہوں، بچے تو شاید نوجوان تو شاید سمجھیں کہ پتہ نہیں یہ کون سے دور کی بات ہے، یہ ابھی پاکستان بننے کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ ہماری مساجد میں روشنی کا بندوبست نہیں ہوتا تھا تو وہ تاک کے ساتھ جو چراغ دان بنایا جاتا تھا، اس کے اندر جو دیا رکھا جاتا تھا، اس جگہ کو چراغ دان کہتے تھے اور اس رکھے جانے والے چراغ کو مصباح کہتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ کا نور ایسے ہے جیسے ایک چراغ دان کے اندر کوئی دیا رکھا گیا ہو، اور صرف دیا وہاں چراغ دان کے اندر نہ رکھا گیا ہو بلکہ فرمایا المصباح فی زجاجہ، اور فرمایا کہ وہ مصباح وہ چراغ اس فانوس کے اندر رکھا گیا ہو۔ سمجھدار اور عقل مند لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگ بخوبی واقف ہیں، گاڑی کی جب ہیڈ لائٹ لگائی جاتی ہے تو اس کے اوپر ایک شیشے کا کور چڑھایا جاتا ہے۔ کبھی ہیڈ لائٹ کو خالی نہیں چھوڑا جاتا، کیوں؟ جب ہیڈ لائٹ خالی ہو، بلب خالی ہو، ننگا ہو تو اس کی روشنی ویسے نہیں ہوتی۔ جو ہی اس کے اوپر شیشے کی وہ کرسٹل کی وہ پلیٹ اوپر آتی ہے، جس طرح ہی وہ شیشے کے اندر کور ہوتا ہے اس کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال کس طرح دی؟ فرمایا پہلی مثال تو ایسے ہے جیسے چراغ دان کے اندر ایک چراغ رکھا ہو، لیکن وہ چراغ خالی نہیں چھوڑا بلکہ اس چراغ کے اوپر شیشے کا ایک فانوس چڑھا دیا ہے۔ اب اس کی 3 اطراف جو ہے وہ کور کر دی گئی ہیں، 3 اطراف کی طرف اس کی روشنی نہیں جا رہی، لیکن اس کی روشنی ایک طرف اتنی تیز پھیلی جا رہی ہے، جو اس کے سامنے آتا ہے رب کائنات اس کو بھی روشن فرما رہا ہے، اللہ اسے بھی روشن کر رہا ہے۔ اور اللہ نے پھر اس فانوس کی مثال کیسے دی؟ میں الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، فرمایا وہ فانوس جب اس کو کہیں دور سے دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے آسمان پہ ستارہ چمک رہا ہو، آسمان پہ ستارہ چمک رہا ہو۔ فرمایا وہ جو چراغ ہے نا، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، فرمایا کہ اس کو شجر مبارکہ پاک مبارک درخت زیتون کے تیل سے روشن کیا گیا ہے۔
احباب ذی وقار بزرگ احباب تشریف فرما ہیں اور کئی زمینداری سے زیادہ تعلق رکھنے والے، کھیتی باڑی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ جو زیتون کا درخت ہے نا، ہر درخت، ہر پھل آب و ہوا کے لحاظ سے اس کا ذائقہ ہوتا ہے، اس کی اہمیت آب و ہوا کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ آم اس کا ایک اپنا ذائقہ ہے، لیکن ہر علاقے کا آم الگ ہے۔ کھجور پاکستان میں بھی ہوتی ہے، لیکن ہر علاقے کی کھجور کا ذائقہ مختلف ہے۔ لیکن مدینہ شریف کی کھجور آ جائے تو بات آب و ہوا کی ہے، آب و ہوا کا اثر ہے۔ اب وہ جو زیتون کا درخت ہے اس کے اندر بھی اسی طرح کا فرق ہے، ڈفرنس ہے۔ اگر وہ درخت کسی چٹیل میدان میں ہوگا تو اس کا ذائقہ اور اس کی خوشبو اور اس کے تیل جو اس سے نکلتا ہے اس کی نفاست کا اور رنگ ہوگا۔ لیکن اگر ایک درخت پہاڑ کی چوٹی پر ہوا ہو جسے طلوع ہوتے ہوئے سورج اپنی خوبصورت کرنوں سے روشن کرتا ہو، غروب ہوتے ہوئے اپنی خوبصورت کرنوں کے ساتھ غروب ہوتا ہو، اور پھر اس کو آب و ہوا کھلی میسر ہو، جب اس زیتون کے درخت کا تیل نکالا جائے گا تو وہ تیل نہ صرف تیل ہوگا، زیتون کا تیل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نفاست میں بھی عرفہ و اعلیٰ ہوگا۔ اللہ نے کہا ہے اس تیل کی اہمیت اور کیفیت یہ ہے، اگر اس کے وہ آگ اس کے قریب جائے یا نہ جائے وہ تیل ہی بہت روشن ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ احباب ذی وقار، وقت کے دامن میں بڑی قلت، میں گھڑی پر نظر جمائے ہوئے ہوں،